صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ نے جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا امتوں کی رشد و ہدایت کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء آتے رہے، اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور آخر میں امام الانبیاء فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی رشد و ہدایت کے لیے قرآن پاک کی صورت میں، یہ آخری کتاب ہے۔ قیامت تک اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ آخری نبی ہیں، آپ کی نبوت قیامت تک ہے، اور آپ کی رسالت قیامت تک ہے، اور آپ کی شریعت، آپ کا یہ دین قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ باقی تمام انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات عطا کیے، تو ان کی زندگی کے ساتھ ہی ان کے معجزات ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے قرآن کی صورت میں یہ معجزہ عطا کیا، یہ بھی قیامت تک قائم اور دائم رہے گا۔ اسی معجزے کو دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی کثرت ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ زندہ معجزہ ہے کہ اس لیے قیامت کے دن میری امت سب سے زیادہ ہوگی کہ اس معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان قبول کرے گی۔ آخری نبی ہیں، آخری شریعت ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات اللہ نے عطا کیے وہ بھی بے مثال تھے، با کمال تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرف اشارہ فرماتے تھے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہوتا تھا کہ وہ چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مشرکہ ماں ہے، کافرہ ماں ہے، اور جب میں گھر جاتا ہوں وہ مجھے مارتی ہے اور وہ مجھے ستاتی ہے کہ تو دین کو چھوڑ دے۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس اللہ نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، تو اسی اللہ سے آپ دعا فرمائیں کہ میری کافرہ و مشرکہ ماں کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ کے روایات میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابو ہریرہ، کہ اے اللہ ام ابو ہریرہ کو ہدایت نصیب فرما، کلمہ نصیب فرما، اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، اور لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ خیر تو ہے، آج دوڑتے ہوئے جا رہے؟ کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے پیغمبر کی دعا پہنچتی ہے۔ دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کہ ٹھہر جائیں، تو حضرت ابو ہریرہ سمجھ گئے کہ تیر نشانے پہ لگ چکا ہے۔ تو ماں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو فرمانے لگی کہ ابو ہریرہ، آپ کے آنے سے پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی کہ وہ زندگی ہی کیا جو پیغمبر کے قدموں پہ بغیر گزر جائے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں غسل کر کے نئے کپڑے پہنے ہیں، اور مجھے بھی لے چلیں اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کا کلمہ پڑھ کر تو مسلمان ہوا ہے۔ تو یہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نواز دیا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزات عطا کیے وہ بھی با کمال تھے، بے مثال تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری معجزہ
زندہ معجزہ جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا، یہ قرآن پاک کی صورت میں ہے۔ قرآن پاک رشد و ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے دستور ہے، ہمارے لیے منشور ہے۔ اسی قرآن پاک کے ذریعے سے انسان ہدایت کے راستے طے کرتا ہے، اسی قرآن پاک کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نصیب فرمائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔